وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 110، درس نمبر 1343، حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم کلمہ طیبہ کے عملی طور پر قائل نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے. تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنا. سامعین اکرام، سورہ کہف آیت نمبر 110. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، میری طرف وحی کی گئی ہے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جس کی امید ہو، جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ عمل کرے نیک. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت اہم آیت ہے سامعین اکرام. اور ہم گزشتہ سبق میں بات کر رہے تھے الہکم الہ واحد پہ. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ. اصل میں بات کیا ہے؟ دیکھیں اس آیت کو ذرا دیکھیں، اس کے ٹیکسٹ کو اگر آپ دیکھیں تو ایک میسج ہے، انما الہکم الہ واحد. اور یہی بات جو ہے انسان کی کامیابی کی دلیل ہے. ہمارا اگر معبود، ہم نے اگر صرف اللہ کو اپنا الہ بنا لیا تو ہم کامیاب ہوں گے. اگر ہم نے اللہ کو الہ واحد نہ سمجھا تو پھر ہم ناکام ہوں گے. مختصر بات ہے بالکل. اس وقت کیا صورتحال ہے کہ ہمارے معبود اللہ تو ہے ہی نہیں، اللہ ہمارا الہ نہیں ہے. ہماری الہ جو ہے اس وقت، ہمارا الہ جو ہے وہ خواہشات نفس ہے. پہلے دیکھیں اس کے معنی کو جاننے کی کوشش کریں. الہ کا مطلب کیا ہے؟ الہ ایک صفاتی نام ہے، اللہ کی ایک صفت ہے. معبود، معبود کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کی بات مانی جائے، جس کے حکم کے سامنے سر جھکا لیا جائے.
بس معبود جس کی اطاعت کی جائے بلا چون و چرا، بلا دلیل کے، جس کی آپ اطاعت کریں گے وہ آپ کا معبود ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، نام نہیں ہے۔ نام تو اللہ کا اللہ ہی ہے، یہ صفت ہے، جیسے کہ اور صفات ہیں۔ تو یہ صفت باطل کو بھی آپ الہ بنا سکتے ہیں، باطل کے حکم کے سامنے بھی آپ سر جھکا سکتے ہیں بنا کسی دلیل کے۔ آج ہم دیکھیں، بنا کسی دلیل کے اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہم باطل کا کہنا مان رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا الہ ہمارا اس وقت کون ہے؟ ہماری نفس، جو کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو ہم نے اپنا الہ بنا لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اکثر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، گھر کی، میاں بیوی کی مثال دیتا ہوں، لیکن یہ معاملہ ذرا عام ہے۔ یہ نہیں کہ بس وہ میاں بیوی لگے ہوئے، نہیں، یہ ساری امت مسلمہ غیر کو پوجنے میں مصروف ہے۔ اور یہ دیکھیں، قرآن کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن کا ایک لفظ ہے طاغوت، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے بھی طاغوت سے انکار کیا اور اللہ پر یقین کر لیا کہ ہاں اللہ ہی میرا معبود ہے، تو اس نے اس مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ اور دیکھیں، میں اس بارے میں یعنی قرآن کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ آپ توحید کے قائل ہو جائیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے توحید کو سمجھا نہیں ہے کہ توحید ہے کیا۔ آپ دیکھ لیں، ہم ایک دوسرے پر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، دوسروں کو کافر بناتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا پاک کہتے رہتے ہیں، اور کفر اور شرک کے فتوے کس پہ لگتے ہیں؟ وہ تم قبر کی پوجا کر رہے ہو، تم مشرک ہو گئے، مثال کے طور پہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہے ہو تو آپ مشرک ہو گئے۔ یہ دیکھیں لفظی بحثیں ہیں، اس کی ہوگی کوئی حقیقت ہوگی، لیکن جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اصل توحید کو آپ سمجھیں۔ اصل دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان کی کامیابی کی بنیاد جو ہے، مرکزی نقطہ جو ہے وہ توحید کا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ ابھی ہم پڑھ کے آئے سورہ بنی اسرائیل میں۔ تو الہ کے مطلب کو سمجھیں، اور اللہ کو الہ واحد جاننے کی ضرورت کو محسوس کریں۔ ضرورت کیا ہے؟ اللہ یعنی یہ حکم کیوں ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم مجھے دیکھیں، بشر آیا اللہ کی طرف سے، اس نے ایک میسج دیا کہ تم اللہ کو الہ واحد مان لو۔ اسی میں ساری کامیابی ہے، سارا دین اسی میں ہے۔ دیکھیں، کفر سے جب آپ شرک سے، کفر سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو یہ کلمہ پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے کہ تم یہ کلمہ پڑھ لو تو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور حدیث میں اس کی بڑی تاکید ہے، پیروی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ کہہ دیا، وہ یعنی اپنے صمیم قلب سے کس نے اگر اس کو تسلیم کر لیا تو وہ جنتی ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے۔ دراصل ہم الہ کا مطلب تو سمجھتے نہیں ہیں، کلمے کا مطلب بھی نہیں سمجھتے، اور پھر اس کے تقاضے بھی بوجوہ پورے نہیں کرتے اگر سمجھ بھی جائیں۔ اب میں آپ کو یعنی یہ اللہ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس کا مطلب میرا نہیں خیال کہ کوئی انسان اللہ کو الہ واحد پھر بھی تسلیم کر لے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، میرا یہ یقین نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور دنیا کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں، اور دنیا ہی کے لیے ہم نے اپنی زندگی خاص کر لی ہے۔ تو اب جو بھی یعنی ہم خود ہدایت نہیں چاہتے۔ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہم ہدایت کے طالب ہی نہیں ہیں،
تو آپ کو جتنا بھی جو بھی کہہ دے تو پھر اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ساری باتیں بتا رہے ہیں، جنت کی، دوزخ کی، حشر کی، لیکن ہمارا یقین تو نہیں آ رہا، نہ ہماری زندگی بدل رہی ہے۔ اور ایک جملہ اللہ کی توفیق سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ بات ہمارے شیخ بار بار ہمیں کہتے تھے کہ اگر تم نے، یہ ان کے الفاظ ہیں، اگر جس دن تم نے آخرت کو تسلیم کر لیا اس دن سے تمہاری زندگی بدل جائے گی، پھر تم آخرت کی کامیابی کے لیے جینا شروع کر دو گے۔ اس وقت تو ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، آپ دیکھ لیں اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنے مستقبل کے ارادوں کو دیکھ لیں، ان سارے کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ یہ انسان کی دیکھیں بربادی اور کامیابی اسی ایک جملے میں ہے۔ کسی نے اگر لا الہ الا اللہ کے تقاضے زبان سے اگر کہہ بھی دیا اور پھر تقاضے پورے نہ کیے تو وہ اس کے اسلام کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ نہیں تسلیم کرتا نا۔ اگر آپ کلمہ طیبہ کے تقاضے نہیں پورے کرنے کو تیار تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت تو خیر اسے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پرواہ نہیں ہے۔ ایک آیت ہے قرآن کی، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے، ما یعبأ، تمہاری اللہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو اللہ الہ نہ مانو، اگر تم اس کو نہ پکارو۔ دیکھیں مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے، اس وقت ہماری پکار دنیا کی ہے۔ آپ اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں، اللہ سے آپ جو دعائیں مانگتے ہیں بس ساری کی ساری، بس جو تمنائیں ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ سارے اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ اللہ بیٹا دے دے، پیسے دے دے، تکلیفیں مت دے، مشکلات نہ دے، آزمائشیں میں نہ ڈال، یہ ساری کی ساری بس آپ لگے رہتے ہیں۔ گھر دے دے، گاڑی دے دے، بانڈ نمبر نکلوا لے، یہ کر دے، وہ کر دے، کوئی عجیب سا تماشا آپ لگایا ہوا ہے۔ ساری تمنائیں، ساری دعائیں آپ کی ظاہر کے لیے۔ در حقیقت آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، لہٰذا وہ ہماری پریشانی بھی نہیں ہے۔ جنت یا دوزخ، میں آپ سے دیکھیں، میں جذبات میں بات نہیں کر رہا، جنت یا دوزخ ہماری کوئی فکر کی بات نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کلمہ پڑھا ہوا ہے جنتیں، یہ بڑے بڑے لوگ ایسا کہتے ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے بس غم مت کرو، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں جب جنت میں جائیں گے جب تمہیں لے کے جائیں گے۔ یہ ایسے جاہل موجود ہیں لوگ، ایسی تو بات نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات ہوتی ہے، دیکھیں دنیا میں بھی ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ایک بات جو بھی کرتے ہیں پھر اس کے تقاضے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات، ہر چیز کے تقاضے ہیں، ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی بات کہ مثال کے طور پہ آپ کسی پیاسے کو کہیں، کوئی پیاسا آپ سے پانی مانگے اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بیٹھو میں پانی لاتا ہوں، یہ ایک جملہ آپ نے کہہ دیا، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ پانی آپ لا کے دیں، تو آپ تو لا کے دے نہیں رہے، بس آپ نے کہہ دیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں ہم سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، لیکن یہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ نہیں دے سکتے لیکن اپنے آپ کو، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھ کے، اور بس ہم بے غم بادشاہ ہیں۔
اصل میں تو دیکھیں ہمارا کوئی دین و ایمان نہیں ہے. ہمارا دین و ایمان ہے دنیا، ظاہری مفادات کے ہم پابند ہیں. آپ دیکھ لیں، باقی لپ سروس ہے. میں مسلمان ہوں، میں نے بیعت کر لی ہے، میں فلاں بزرگ کا مرید ہوں. خاک مرید ہو تو کیا قربانی ہے تمہاری؟ کیا تقاضے تم پورے کرتے ہو؟ تم نے کیا اللہ کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ نو، تم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہو. رہنما برائے نام رہنما ہے، اس سے رہنمائی تو تم نہیں لے رہے. دیکھیں رہنما، ابھی میں نے بشر کی بارے میں بات کی تھی. پیغمبر کی تو آپ بات مانیں گے، نائب نبی کی آپ اطاعت کریں گے، اس کی بات مانیں گے، اس کی تعظیم کریں گے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے. یہ شیخ کامل جو ہے آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہے. تو آپ اگر سیدھے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، یہ دنیا کو دیکھو کہاں جا رہی ہے، سب کے سب لوگ گمراہ ہیں، لہٰذا میں بھی گمراہی میں پڑا رہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آئی ڈونٹ کیئر. اسلام کو ہم اپنے عمل سے ایسا کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ کیئر کہ اسلام کا کیا حکم ہے، تقاضا کیا ہے کلمے کا، آئی ڈونٹ کیئر. تو دیکھیں بات سمجھنے کی کوشش کی. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے، اور یہ ایک جملہ ہے، یہی توحید ہے. کلمہ توحید کہتے ہیں، میں کوئی اپنے آپ سے بات تو نہیں کر رہا. کلمہ توحید. اور وہ توحید کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد. دیکھیں یہ بڑی سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی گنجلک نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے. ایک معبود اللہ. اگر انسان، اب یہ جو ہے نا، یہ آگے کی جو آیت ہے تو وہ بھی سارا اس کی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ وہیں پہ میں بات کروں گا، لیکن میں الہ واحد کی بات کر رہا ہوں. توحید کیا ہے؟ اگر آپ توحید کے قائل نہیں ہیں تو آپ کافر ہیں. کافر کا مطلب کیا ہے؟ ناشکرا. کافر کا مطلب کیا ہے؟ حق سے منکر، قولاً یا عملاً. بات تو عملاً انکار کی ہے، بات تو جھوٹ بولنے کی ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. آپ کے پاس اے رسول منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ جانتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق اپنے قول میں جھوٹے ہیں. منافق کون ہیں؟ یہ 2021 کے مسلمان. بس یہ ٹھیکہ تو مدینہ کے منافقوں نے نہیں لیا تھا نفاق کا، ہم سب نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ بھئی ہم جو کہتے ہیں وہ کریں گے نہیں. اور یہ دیکھیں یہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کے پھر تقاضے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ ہر چیز کے تقاضے ہیں، ہر چیز کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، اور چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اور آپ تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں، فیس دیتے ہیں، بچہ اگر اسکول نہیں جاتا کہ بھئی میں تو فلاں اسکول میں داخل ہوں، پھر نہ کلاسیں اٹینڈ کرتا ہے نہ سبق سیکھتا ہے، ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا ہے تو فیل ہو جائے گا. یہ میں آپ کو دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن میں ڈھونڈ رہا ہوں مثالیں. اپنے ذہن میں میری کھچڑی پک رہی ہے کہ میں اپنے سامع کو کیا مثال دوں کہ ان کی یہ بات سمجھ میں آ جائے. ہم نے تو بس کلمہ طیبہ کے لفظی اقرار پر بھروسہ کر لیا ہے، اور وہ اقرار تو ہم بے سمجھے سوچے کر رہے ہیں. یہ جو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں یہ بے سوچے سمجھے اندھا دھن، جیسے کہ نیند میں کوئی آدمی بات کرتا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بعض اوقات ہوتا ہے نا، یہ عام طور پہ اگر میں آپ کو تھوڑی سی، یہ آپریشن کسی کا ہوتا ہے
انستیزیا دیتے ہیں اسے، وہ جب ہوش میں آتا ہے تو وہ کچھ باتیں کرتا ہے جو اس کو پتہ نہیں ہوتا، جو وہ اپنے قصد و ارادے سے نہیں کرتا، جو ہوش میں آ رہا مریض ہوتا ہے وہ بعض اوقات باتیں ایسی کرتا ہے کہ اس سے جب وہ ہوش میں پوری طرح آ جائے اور اس سے آپ کہیں کہ بھئی تم نے یہ بات کہی تھی، وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں، بنا قصد و ارادے کے وہ باتیں اس کی زبان سے نکلتی ہیں، اس کی جو وجہ بھی ہے وہ اس پہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اسی طرح ہم بنا سوچے سمجھے یہ کلمہ منہ سے نکال لیں، معنی کا مطلب بھی نہیں معلوم ہمیں، تقاضوں کو بات تو چھوڑ دیں، معنی کا معنی بھی نہیں معلوم کہ الہ واحد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور یہی بات دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں الہ واحد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، دنیا میں بھجوایا ہے، تو وہ تو ایک مقصد عظیم و شان ہے، اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے۔ اب اللہ کی ملاقات جس کی امید ہو رب سے ملاقات کی، تو اب ایک تو اس کو اقرار کرنا ہے صمیم قلب سے، یقین کرنا ہے کہ اب میرے لیے راستہ تو اللہ کی بندگی کا بچا ہے۔ یہ سارے یقین ہمیں حاصل نہیں ہے، ایک تو اللہ ہماری منزل نہیں ہے، پھر جو یہاں بات ہو رہی ہے ملاقات کی اس پہ بھی ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا سارا یقین تو ظاہر پہ ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میرے اتنے بچے ہیں، میری دیکھو ایک بیوی ہے، ایک شوہر ہے، اور یہ دیکھو یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی ذہن کی جو اپروچ ہے بس وہ ظاہر تک محدود ہے، ختم بات۔ عام بڑے سے بڑا جو فلاسفر اور دانشور آپ دیکھ لیں، وہ بس ظاہر میں ہی زندہ ہے، اس ملک کا وزیر اعظم ہے یا اقتدار میں جو یا حزب اختلاف ہے یا حزب اقتدار ہے، یا جو آپ کے جو بھی ایلیٹ طبقہ ہے یا جو دھاڑی دار طبقہ ہے، ادنا سے اعلیٰ تک سب کی ایک بات ہے کہ یہ دنیا حقیقت ہے، اسی کے لیے میں نے جینا ہے اور مرنا ہے۔ بڑی کمینگی کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے اگر یہ سوچ ہماری بن گئی کہ صرف دنیا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہمارا خالق ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمارا مرض کیا ہے۔ اعرض عمن، اے رسول اس شخص سے اپنا منہ پھیر لیجئے، اپنی نظر رحمت ہٹا لیجئے جو میری یادی کو بھول گیا، میری یادی کو اس نے بھلا دیا، میری یاد سے اس نے منہ موڑ لیا، اور اب اس چاہتا کیا ہے؟ لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جنت دوزخ سمجھ میں آتی ہے آپ کی؟ نہیں آتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، بس ایسی ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے ہیں۔ حقیقی زندگی تو وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی آپ کی۔ اس وقت تو یہ ایک امتحان ہے، جسم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ نعمتیں دی ہیں، اس کا شکریہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی ملاقات کے لیے جئیں اور اس کی پکی امید رکھیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، سبحان اللہ۔ میں الہ واحد کی بات کر رہا تھا، دیکھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کی زندگی، دیکھیں اس میں ایک بات میں آپ کو، اللہ آپ کا الہ واحد بن نہیں سکتا، آپ بنا نہیں سکتے جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو، جب تک اللہ آپ کا مقصود نہ ہو، زندگی کا مقصد۔ ہماری تو زندگی، ہم تو بھٹک گئے، ہماری زندگی کا مقصد تو دنیا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو دیکھ لیں۔ میرے سننے والے، باقاعدگی سے سننے والے، وہ اپنے بچوں کو مجھ سے ذرا پرے رکھتے ہیں، ہٹا کے رکھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو قریب نہیں آنے، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ میں تو خالص اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، منزل بدلنے کی بات کر رہا ہوں۔ تو میرے اپنے جو قریبی جاننے والے ہیں، تو ایک پہلے بھی میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو، ایک ساتھی تھا ہمارا، بہت بھی ہے، ابھی بھی ہے، میرا تھوڑا سا 1 سال بڑا ہے، تو وہ میرے ساتھ شروع سے ہم ساتھ ابھی بھی ہے، سلام دعا وغیرہ ہے۔
تو اس کو تو معلوم ہے میری باتیں وغیرہ ساری، کہ ایک اللہ کی طرف میں دعوت دیتا ہوں. اور تو خیر وہ جو ہے شادی سے پہلے بھی ہمارے تعلقات تھے، ابھی بھی ہیں، کیونکہ تعلق توڑنے کا تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے نا، اخلاق رکھنے پڑتے ہیں. تو خیر اس کی داڑھی بھی سفید ہے، 1 سال مجھ سے بڑا ہو گیا ہے، کچھ غالباً 7-8 سال پہلے کی بات ہے. اس کا بچہ تھا اور ابھی بھی ہے. تو اس کو میں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس کو میرے پاس ذرا بھجوا دیا کرو، یا اس کا میں کھانا کر رہا ہوں تمہارے بیٹے کا، تو اسے ذرا بھجوا دو. تو اس کو تو میری وہ پتہ تھا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی آؤں گا ساتھ، میں بھی آؤں گا. اب ظاہر ہے کہ مطلب اس کا مطلب اور کچھ نہیں تھا کہ تم اس کو گمراہ نہ کر دو، میرے بیٹے کو گمراہ نہ کرو، اس خیال سے میں بھی آؤں گا. اب میں نے تو تمہیں بلایا نہیں ہے، میں تو اب یہ دیکھیں میں بس ایک واقعہ سنا رہا ہوں، باقی تو میں تفصیل میں نہیں جا رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب لوگ دنیا والے لوگ ہیں، اسی پر خوش ہیں، اور بس رسمی سا تعلق، یعنی ظاہر ہے کہ ابھی یہ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے نا، رسمی سا تعلق، ہاں ٹھیک ہو ٹھیک ہے، بس اور تو کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں کا، رکھنا نہیں چاہتے. اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، پھر جد و جہد، پھر اللہ کو منزل بنا لینا، اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، اور یہ ساری پھر ہم تقاضے تو نہیں پوری کرتے. دیکھیں مختصر بات ہے، کلمہ طیبہ کے ہم قائل نہیں ہیں، یہ ایک بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں. نہ تو مطلب جانتے، اور اگر جان بھی گئے تو اس پر ہمارا یقین نہیں آتا کہ انما الہکم الہ واحد. ہمارے تو بہت سے معبود ہیں. واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون. آج اللہ پہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، پیسے پہ عقیدہ ہے. سینت کر رکھتے ہیں پیسے، معلوم ہوتی ہے کہ یہ دین کا کام ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن آپ کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. دین کے کام کے لیے آپ دیکھ لیں. میں ویسے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، یا مثال کے طور پہ آپ کے شہر میں مسجد بن رہی ہے، آپ کے قرب و جوار میں ایک خان ہے، نواب ہے، خان ہے، اس کروڑ پتی ہے، 1 کروڑ روپے خرچہ آ رہا ہے مسجد پہ مثال کے طور پہ، اور وہ 50 کروڑ اس کے پاس بینک میں رکھے ہوئے، تو کیا وہ 1 کروڑ روپے آپ کو دے دے گا؟ نو، نہیں دے گا. 8-10 ہزار روپے دے کے اپنی جان چھڑا لے گا، لو بھائی میری طرف سے لے لو، بات ختم ہو. ہم دنیا والے ہیں، ہم نہ اللہ والے ہیں نہ بننا چاہتے ہیں. ہمارا پکا یقین ہے اس دنیا پر کہ یہی حقیقت ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، نہ دوبارہ زندہ ہونا ہے اور نہ بس زندگی پھر نہیں آنی. یہ ہمارا حال ہے، اور یہ صدیوں کا مسئلہ ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں صدیوں کا مسئلہ ہے. مسلمان کیوں معزول ہو گیا؟ کیوں اس پہ اللہ کا عذاب ہے؟ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے. کیوں کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. قرآن کو تو جس شرمناک طریقے سے ہم نے چھوڑ دیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. آپ 70 سال ہو گئے، اللہ نے آپ کو جو وطن دیا ہے اس میں نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے، نہ آپ چاہتے ہیں. مسئلہ یہ بھی تو ہے نا. آپ تو بس جو چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. دنیا ختم بات. لم یرد الا الحیات الدنیا فاعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. آپ اس شخص سے اپنی رحمت کی نظر ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اور اب وہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی. اس میں آخری جملہ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جو صرف دنیا کا طلبگار ہے، یہ علامت ہے کہ اس کو اللہ کی یاد سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. ہاں تسبیح پھیل لے، وہ تسبیحات اور گٹھلیاں، اس میں تو اسلام نہیں ہے. اللہ کی یاد تو ایک دل کا، ایک کیفیت کا نام ہے، ایک حال ہے
کہ آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ ترجمہ سنا دیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، وحی کی گئی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو ایک ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم